سورج اور چاند گہن یا گرہن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جیسا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو بے نور کر سکتا ہوں، اسی طرح میں اس کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے قریب جو ہے بے نور کر دوں گا یا ان کو بیکار کر دوں گا۔ عام طور پر سورج اور چاند گرہن کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ خسوف سورج گرہن کے لیے اور خسوف چاند گرہن کے لیے، ورنہ عام اعتبار سے اس کو عرفیت میں خسوف ہی کہا جاتا ہے، چاہے سورج گرہن ہو چاہے چاند گرہن ہو۔ لیکن اگر لغت میں آپ ڈفرینشیٹ کریں تو خسوف اور خسوف یہ دونوں الگ ہے۔ خسوف استعمال ہوتا ہے سورج گرہن کے لیے اور خسوف استعمال ہوتا ہے چاند گرہن کے لیے، یاد رکھیں۔ اب اس میں اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ اسلامی عقیدہ دیکھیے بہت ہائیلی سائنٹیفک عقیدہ، یاد رکھیے یہ سائنسی عقیدہ ہے۔ اس اعتبار سے سائنٹیفک عقیدہ یاد رکھیے کہ پہلے زمانے میں لوگ سورج اور چاند گرہن کے بارے میں بہت کچھ عجیب و غریب عقیدے رکھتے تھے کہ لوگ سورج اور چاند گرہن ہوتا ڈر جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی نشانی ختم ہو گئی، لیکن ویسا نہیں ڈرتے تھے۔ ان کے پیچھے بہت ساری بدعقیدگیاں، مطلب اسلامی عقیدے سے ہٹ کر بات ہوتی تھی جو کہ ان سائنٹیفک بھی تھی اور ان ریلیجیس بھی تھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، تو بہت ساری غلط فہمی ہوتی تھی، یاد رکھیے اس زمانے میں بھی اور آج بھی۔ حالانکہ اسلام نے اس کا عقیدہ بالکل کلیئر کر دیا کہ یہ صرف اللہ کی ایک نشانی ہے، تاکہ اللہ دکھاتا ہے اس کے ذریعے کہ جیسا اس کو تھوڑی دیر کے لیے بے نور کر سکتا ہے ہمیشہ کے لیے بے نور کر سکتا ہے۔ لیکن لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا عقیدے مان لیے۔ اے لوگوں ہوش میں آؤ، اپنے رب کی عبادت کرو، رب کی طرف جھکو، عاجزی اختیار کرو، کیونکہ یہ رب تم کو نشانی بتا رہا ہے کہ تم کو جتنی روشن چیز دی گئی میں اس کو دیکھو کیسا دل میں چھپا دیتا ہوں تمہارے سامنے، تاکہ تم رب کو یاد کرو کہ وہ آخرت سے پہلے بھی قیامت سے پہلے بھی سورج کو ایسے ہی ختم کرتا ہے۔ اسلام ایک سائنٹیفک دین ہے، یہ ایک ایسا مذہب اور دین اور دھرم ہے جو بہت زیادہ سائنس سے کمپلائنس کرتا ہے، بلکہ اس نے وہ ساری باتیں 1450 سال پہلے بتائی جو سائنس جب سمجھ نہیں سکتی تھی، اور آج بھی ایسی باتوں کا دعویٰ کرتا ہے جو سائنس ابھی پروف نہیں کر سکتی، ڈینائی بھی نہیں کرتی ہے۔ لیکن آگے جا کے ثابت ہو گیا، 1400 سال بعد آج کچھ چیز ثابت ہوئی، جیسا کہ سورج کے بارے میں قرآن نے 1450 سال پہلے کہا کہ سورج بھی اپنی جگہ پر نہیں ہے، سورج بھی گھومتا ہے۔ سائنس کہتی تھی ایک زمانے میں کہ دنیا بیچ میں سورج گول گھومتا ہے اس کے اطراف، پھر کہنے لگی سورج بیچ میں دنیا گھومتی ہے اس کے اطراف۔ اسلام نے بولا سورج بھی گھومتا ہے، دنیا بھی گھومتی ہے اور چاند بھی گھومتا ہے۔ آج سائنس کہہ رہی ہاں سورج بھی گھومتا ہے، سورج اپنے اطراف بھی گھومتا ہے کیونکہ 24 دن میں گھومتا ہے وہ، اور وہ دیکھنے کے لیے ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے۔ سورج پہ کچھ اسپاٹس ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کائنات میں بھی گھوم رہا ہے پورے آربٹ میں، مطلب اپنے اطراف بھی گھومتا، روٹیٹ اور ریوالو دونوں کر رہا ہے، وہ دنیا بھی کری چاند بھی سب کر دیکھیں تو سائنٹیفک ہے۔ صحیح بخاری اور مسند احمد کی روایت ہے، اور ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، سورج گہن ہو چکا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر کھڑے ہوئے، آپ اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں، اتنے گھبرا کے اور جلدی چلنے لگے کہ چادر آپ کی نیچے رہ گئی، تو آپ اس کو گھسیٹنے لگے جو آپ نے اوڑے ہوئے تھے، چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، ابھی آپ نماز ادا ہی کر رہے تھے، ٹھیک، تو راوی کہتے ہیں اس دوران ہی سورج گرہن ختم ہو گیا۔ یہ گرہن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال کے موقع پر ہوا تھا۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے آج سورج گہن ہوا ہے، سورج گرہن ہوا ہے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگوں کو یہ کہتے سنا تو کہا اے لوگو، بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی 2 نشانیاں ہیں، یہ کسی کے مرنے اور جینے سے گہن نہیں ہوتے، جب تم انہیں گہن کی حالت میں دیکھو تو دعا مانگو یہاں تک کہ گہن ختم ہو جائے، اور دعا سے یہاں مراد جو ہے وہ ہے نماز قائم کرو، اس لیے کہ ختم ہونے تک نماز آپ سے پڑھی، آپ نے نماز شروع کی، جب شروع ہوا ختم ہونے تک آپ کی نماز گہن ختم ہو گیا تھا۔ تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول کتنی بات بتا رہے ہیں اور جو مقصد بتا رہے ہیں، سورج اور چاند اللہ کی 2 نشانیاں ہیں صرف، تو گہن کوئی نحوست، کوئی برائی کسی کے پیدا ہونے سے، کسی کے مرنے سے، کوئی بڑی شخصیت کے آنے سے، کوئی بڑی شخصیت کے جانے سے نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، آئیے دوسری روایت سنتی کے تعلق سے، دوسری روایت میں الفاظ یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان اقدس میں سورج گہن ہوا تو آپ گھبرا کر کھڑے ہوئے، ہمیں یہ اندیشہ لگا کہیں قیامت تو آنے والی نہیں ہے۔ پھر آپ مسجد میں تشریف لائے، آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے طویل قیام اور رکوع اور سجود والی نماز ادا کی۔ میں نے آپ کو کسی نماز میں اتنا طویل قیام اور رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے راوی کہتے نہیں دیکھا، بہت لمبا رکوع قیام، بہت لمبا رکوع، بہت لمبا سجدہ آپ نے کیا۔ پھر آپ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک یہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کے مرنے اور جینے کی وجہ سے نمودار
نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں بھیجتا ہے تاکہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو خوف دلائے۔ یہ اللہ تعالیٰ گہن کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے بندوں کو خوف دلائے۔ تو جب تم ان میں سے کسی کو دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو، دعا مانگو، اس سے مغفرت طلب کرنے کی طرف جاؤ۔ سورج اور چاند گہن کی حقیقت اور ان میں کرنے والے اعمال آج کا ہمارا موضوع ہے۔ تو اعمال کیا ہے اس میں؟ تو چلیے اعمال میں سب سے پہلے عقیدہ تو ہم نے سمجھ لیا کیا ہے، کوئی نحوست نہیں، کوئی برائی نہیں، کوئی بلائی نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی خرابی نہیں، کوئی اولاد پہ اثر نہیں، کوئی صحت پہ اثر نہیں، کوئی بزنس پہ اثر نہیں، کوئی رشتوں پہ اثر نہیں ہوتا اس میں، ٹھیک ہے؟ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ تو پہلی چیز یاد رکھیے، جب یہ ہو جائے، خسوف ہو جائے، خسوف ہو جائے، سورج اور چاند گہن ہو جائے، تو سب سے پہلا کام کرنا ہے نماز پڑھنا ہے، اور یہ نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ یہ نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے، لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، سورج و چاند گہن ہوتے جا رہے ہیں، صدیوں سے مسلمان دیکھتے جا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس میں نماز پڑھو، آپ نماز کو ایسے بھاگے، روایت میں آتا ہے جیسے قیامت قائم ہونے والی ہے، آپ نماز کو روایت میں آتا ہے ایسے بھاگے، راوی کہتے ہیں کہ آپ کی چادر چھوٹ گئی تو اس کو آپ گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف بھاگے، راوی کہہ رہے کہ ہم پیچھے بھاگے، ہم کو ڈر ہوا نبی کی گھبراہٹ دیکھ کر، آپ کی تیزی دیکھ کر کہ آپ چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف بھاگ رہے ہیں، ہم کو گھبراہٹ ہوئی کہ قیامت تو قائم نہیں ہو گئی، اور اللہ کے رسول نماز پڑھی۔ تو یہ سنت موقدہ ہے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ایک تو وہ لوگ ہیں جو بدعقیدگی مارے جا رہے ہیں، اب بلائیں، طوفان، آندھی، یہ تو کوڑی، چیتی، منکا، تاگا، موتیوں کے پیچھے پڑے ہوئے، اور دوسرے لوگ وہ ہے کہ آج اپن دوربین سے دیکھیں گے بس۔ ٹھیک ہے بھائی، دیکھو سائنٹیفک مشاہدہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل چیز جو کرنا ہے اسلام بتا رہا ہے وہ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ دیکھیں اسلام جہاں گائیڈ کرتا ہے وہاں ہم کو نہیں سننا ہے، اور جہاں کوئی گائیڈنس اسلام نہیں دے رہا ہے مطلب چھوڑ دو، وہ عمل میں ہم اپنے طریقے ایجاد کرتے ہیں۔ ارے سوچو ذرا، ان الفاظ سے علماء لکھتے ہیں یہ سنت موقدہ ہے اس وقت نماز کو پڑھنا، تو لہٰذا ہم کوشش کریں، لیکن آج افسوس کی بات ہے یہ نماز ہو ہی نہیں رہی ہے، اور اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو لوگ بولے دیکھو نیا دین لائے، نیا دین نہیں لائے بھائی، یہ تو اصل دین ہے ہمارا، یہ تو ہمارے نبی کی سنت اور آپ کا طریقہ، مبارک طریقہ یاد ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب نماز کی طرف جاؤ، یہ بات واضح ہوگی، اب آپ نماز کو جائیں گے، ٹھیک؟ تو اب نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو اس کے نماز پڑھنے کے طریقے میں جو چیز ہم کو واضح ملتی وہ یہ ہے کہ اس نماز کے اندر، یہ نماز عام نماز تھوڑی سی ہٹ کریں، اس نماز کے اندر 2 رکوع ایک ایک رکعت میں ہوں گے، مطلب 4 رکوع اور 4 سجدوں سے 2 رکعت ہم کو پڑھنا ہے۔ یہ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ 4 رکوع اور 4 سجدوں سے 2 رکعت ہم کو پڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، صحیح بخاری کی روایت سے طریقہ دیکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں عہد مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گہن ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف ادا فرمائی، اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کے برابر قیام کیا، پھر رکوع بھی بہت لمبا کیا، پھر رکوع سے کھڑے ہوئے تو پھر قیام بھی طویل کیا مگر پہلے سے کم، پھر دوبارہ لمبا رکوع کیا لیکن پہلے رکوع سے کم، پھر سجدے میں گر گئے مطلب سجدہ کیا، پھر اٹھ کے پھر لمبا قیام کیا، پہلے قیام سے کچھ کم، پھر لمبا رکوع کیا، پہلے رکوع سے کچھ کم، پھر قیام کیا، پہلے قیام سے کچھ کم، پھر رکوع کیا، پہلے رکوع سے کچھ کم کیا، پھر اس کے بعد آپ نے سجدہ کیا، پھر سلام پھیرا تو سورج روشن ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پھر واعظ کی، خطبہ دیا۔ طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر آپ نماز پڑھیں گے، رکعت باندھیں گے، قیام کریں گے، لمبا قیام، چونکہ ختم ہونے تک 2 رکعت کمپلیٹ کرنا ہے آپ کو، اب تو بالکل نون ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی جو بلو بلڈ مون والا جو لونار ایکلپس ہوا، ہم سب کو پتا تھا اورنگ آباد میں، یہ 6:22 سے شروع ہوا اور 7:38 تک چلتا رہا، تو لمبا قیام کرنا ہے۔ تو مثال کے طور پہ سمجھ لیجیے آپ مسجد گئے، وضو کرنے میں ٹائم گیا، پھر نماز شروع کیا، آپ نے قیام کیا، اللہ اکبر، قیام کیا، لمبا قیام کیا، ٹھیک ہے؟ نماز وہی آپ نماز کی ثنا اور سورۃ الفاتحہ، اس کا لمبا قیام، لمبی لمبی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، لمبی یادوں چھوٹی چھوٹی کئی صورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع کریں گے آپ، اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، رکوع سے واپس کھڑے ہو جائیں گے اور پھر قیام کر لیں گے، سمجھا؟ یہ نماز میں اللہ اکبر، قیام، رکوع کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر لمبا قیام، لیکن پہلے قیام سے کچھ چھوٹا، سب سے پہلا قیام سب سے لمبا، تھوڑا چھوٹا، اس کے بعد پھر رکوع،
یہ رکوع بھی بہت لمبا لیکن پہلے رکوع سے کچھ چھوٹا، پھر یہ دوسرے رکوع کے بعد آپ کھڑے ہوں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر اللہ اکبر، سجدہ، پہلا سجدہ، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، دوسرا سجدہ، پھر اللہ اکبر، کھڑے ہو گئے آپ، کھڑے ہونے کے بعد پھر سے قیام، لمبا قیام لیکن دوسرے قیام سے چھوٹا، پہلے والے سے، اس سے پہلے کون سا تھا؟ دوسرے نماز، اس سے تھوڑا چھوٹا، ٹھیک ہے، کیونکہ 2 قیام ہو گئے نا پہلی رکعت میں، تھوڑا چھوٹا، اس کے بعد پھر رکوع، پہلے رکوع سے تھوڑا چھوٹا، ٹھیک ہے، اس کے رکوع کے بعد پھر اٹھ جائیں گے آپ، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر ہاتھ باندھ لیں گے، پھر قیام، لیکن یہ تیسرے قیام سے کچھ چھوٹا، مطلب سب سے پہلا قیام سب سے لمبا، اس کے بعد کا اس سے چھوٹا، اس کے بعد کا اس سے چھوٹا، آخری سب سے چھوٹا رہے، پھر لیکن پہلے سے، اس سے پہلے جو اس سے چھوٹا، پھر رکوع، اس سے پہلے کے رکوع سے کچھ چھوٹا، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر 2 سجدے، پھر اس کے بعد جیسا آپ التحیات، درود، دعائے معصورہ وغیرہ جو پڑھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ہے طریقہ صلاۃ الخسوف اور خسوف کا۔ کہ تو حدیث میں کیا الفاظ ہے؟ جب تم ان دونوں کو دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو اور نماز قائم کرو۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے سورج گہن کی نماز پڑھی، لیکن فرمایا کیا؟ جب تم ان کو دیکھو سورج اور چاند گہن کو تو تم کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ تو ہم کو دونوں کے لیے نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے بنفس نفیس کون سی نماز پڑھی خود؟ وہ تھا سورج گہن کا، جب آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ سمجھ گیا بات کو؟ تو بہرحال یہ ہوا۔ اس کے علاوہ 3 رکوع اور 4 رکوع کے تعلق سے بھی روایتیں ملتی ہے۔ 2 رکوع، 3 رکوع اور 4 رکوع سے ایک ایک رکعت۔ سمجھ رہا؟ مطلب پہلے 2 رکوع کا میں نے طریقہ بتا دیا، مطلب ٹوٹل 2 رکعت میں 4 رکوع ہوں گے۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ 3 رکوع والا ہوگا، ٹوٹل کتنے رکوع ہوں گے؟ 6 رکوع ہوں گے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر 4 رکوع ہے، مطلب ٹوٹل ملا کے ہو جائیں گے 8۔ ایک رکعت میں 2 رکوع، ایک رکعت میں 3 رکوع اور ایک رکعت میں 4 رکوع تک کا یہ عمل ثابت ہے۔ ایک رکعت میں 1 رکوع اور ایک رکعت میں 5 رکوع، یہ دونوں روایتیں ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ ایک قیام جب 2 رکعت پڑھتے ہیں نا اس میں، تو ایک اس میں 1 رکوع والی بھی روایت آتی ہے لیکن وہ ضعیف ہے، اور ایک روایت میں الفاظ ہے آپ نے 5 رکوع بھی کیے ایک ایک قیام میں، تو لیکن یہ بھی ایک ایک رکعت میں، یہ بھی روایت ضعیف ہے۔ جو زیادہ صحیح اور راجح علماء کا قول ہے وہ یہ ہے کہ 2 رکوع والا زیادہ مضبوط ہے، اس لیے کہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح جو 3 رکوع اور 4 رکوع، وہی بتا دیتا ہوں میں آپ کو، صحیح مسلم کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں عہد رسالت میں سورج گہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں میں 6 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ سجدے نہیں بدلیں گے، 2 رکوع 4 رکوع والی نماز میں مطلب ایک رکعت میں 2 رکوع میں بھی 2 سجدے ہی ہیں، 3 رکوع میں بھی 2 سجدے اور 4 رکوع میں بھی سجدے نہیں بدلیں گے، خالی رکوعوں کا مسئلہ ہے، اور رکوع جتنے ہوں گے قیام بھی اتنے ہوں گے، یاد رکھیں، رکوع جتنے ہوں گے قیام بھی اتنے ہوں گے، یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک۔ تو آپ نے 6 رکوع سے پڑھایا 2 رکعت۔ ایک دوسری روایت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت 8 رکوع اور 4 سجدے سے پڑھائی۔ سمجھ گیا؟ تو ایک رکعت میں 2 رکوع، ایک رکعت میں 3 رکوع یا ایک رکعت میں 4 رکوع تک کیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ بہتر جو علماء لکھتے ہیں وہ 2 والا ہے، کیونکہ وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور 2 بہتر ہے بہرحال، لیکن کوئی 2 سے زائد 3 اور 4 بھی کرنا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن 1 اور 5 والی دونوں روایتیں یاد رکھی ضعیف ہے۔ تو پتہ چلا خسوف اور خسوف میں رکوع 1 سے زیادہ ہوں گا، مطلب 2 رکعت میں، مطلب ایک رکعت میں 2، 3 یا 4 ہوں گے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ رکعت سے ویسے ریپیٹ ہوں گی، تو 2 رکوع کی پہلی رکعت مطلب 4 رکوع اور 4 سجدے ہوئے، 3 رکوع کی پہلی رکعت مطلب 6 رکوع اور 4 سجدے ہوئے، اور 4 رکوع کی پہلی رکعت مطلب 8 رکوع ہوں گے ٹوٹل اور 4 سجدے، تو کوانٹٹی آف سجدے نہیں چینج ہوں گے۔ سمجھ گیا؟ میں سمجھتا ہوں تو یہ آپ کر سکتے ہیں چاہے تو، اور 1 اور 5 کی روایتیں دونوں ضعیف ہے، تفصیلات میں نے اس کی بھی آپ کے سامنے، ٹھیک۔ اب ہر قیام کے بعد رکوع اور ہر رکوع کے بعد قیام ہوگا، اور قیام کے اندر یاد رکھیے قرت ہوں گی، مطلب جب بھی رکوع سے اٹھیں گے تو قیام ہوگا، اور قیام ہوگا تو پھر قرت ہوں گی، اس بات کو آپ یاد رکھیے، آپ کو قرت کرنا ہے۔ اور امام مالک اور امام شافعی اور امام بخاری رحمہ اللہ 2 رکوع والی روایت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ زیادہ ترجیح ہے، زیادہ بہتر ہے کہ آپ 2 رکوع والی پڑھیں، حالانکہ 3 اور 4 کی بھی بہرحال روایتیں ہم کو ملتی ہیں۔